السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے چینل میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ بڑھتی فرقہ پرستی سے ملک کو مزید نقصان ہوگا، مولانا ارشد مدنی صاحب۔ امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا قابل مذمت۔ جمعیت علماء ہند کی کانفرنس میں متعدد تجاویز منظور۔ مخلوط تعلیم سے گریز کرنے اور اپنے اسپتال اور اسکول قائم کرنے پر زور۔ جمعیت علماء ہند کی قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی نے ملک میں بڑھتی فرقہ پرستی پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ آج کچھ فرقہ پرست طاقتیں ملک کو آگ لگا رہی ہیں، معاشرے کو ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہمارا ملک فرقہ پرستی کی وجہ سے ایک مرتبہ ٹوٹ چکا ہے، اگر فرقہ پرستی بڑھے گی تو ملک کو مزید نقصان ہوگا۔ مولانا ارشد مدنی نے آج یہاں قاسم پورہ روڈ پر واقع مدنی میموریل پبلک اسکول میں منعقد جمعیت علماء یو پی کی مجلس منتظمہ کے سرگرم کارکنوں کی کانفرنس سے خطاب کیا۔ مجلس منتظمہ کے اجلاس میں مغربی اتر پردیش کے 17 اضلاع بشمول مراد آباد، علی گڑھ، میرٹھ، باغپت، مظفر نگر، شاملی، سہارنپور، بجنون، ہاپوڑ، غازی آباد، امروہہ، سنبھل، بدایوں، گوتم بدھ نگر، بلند شہر وغیرہ کے عہدیداروں اور ریاست کے تقریباً 1500 فعال کارکنان نے شرکت کی۔ اجلاس میں تنظیم کی مضبوطی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور فرقہ وارانہ ماحول کو تبدیل کر کے اچھے ماحول کے قیام میں مدد کرنے اور 8ویں جماعت کے بعد لڑکیوں کے لیے الگ تعلیمی ادارے کھولنے کے علاوہ ووٹر بیداری مہم چلانے کے ساتھ ساتھ ووٹر لسٹ میں نئے ناموں کا اضافہ کرنے جیسے مسائل پر سنجیدگی سے غور و خوض کیا گیا۔ مختلف قراردادیں کانفرنس میں متفقہ طور پر منظور کی گئیں۔ اجلاس میں خاص طور سے 5 تجاویز منظور کی گئی۔ جمعیت علماء کا تعمیری پروگرام مستقبل کا لائحہ عمل، یہ تجویز کو مولانا مفتی محمد اشفاق احمد اعظمی نے پیش کیا۔ جمعیت علماء کی انسانیت کی بنیادوں پر قومی و ملی خدمات، یہ تجویز کو مولانا سید اظہر مدنی نے پیش کیا۔ جمعیت علماء کی ہند و مسلم اتحاد کی کوششیں اور اس کا طریقہ کار، یہ تجویز حافظ عبد القدوس ہادی نے پیش کیا۔ جمعیت علماء کا تنظیمی نظام اور عامۃ المسلمین کی نمائندگی، یہ تجویز مولانا سید حبیب اللہ مدنی نے پیش کیا۔ جمعیت علماء کی تعلیم و سماجی خدمات و طریقہ کار، یہ تجویز مولانا سید کعب رشیدی ایڈوکیٹ نے پیش کیا۔ کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے صوبائی صدر مولانا سید ارشد رشیدی نے کہا، جمعیت علماء ہند کے قیام کا بنیادی مقصد قوم کی خدمت، اسلامی اقدار کا تحفظ ہے۔ اس دوران کارکنان کو جمعیت علماء ہند نے 8 نگاتی پروگراموں کا خاکہ تیار کیا اور ضلع عہدیداروں کو اپنے متعلقہ اضلاع میں 8 نکات پر خصوصی کام کرنے کی ہدایت دی۔ خصوصی خطاب میں جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا ارشد مدنی نے فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنے کے لیے پیار و محبت کے پیغام اور بھائی چارہ کو مضبوط کرنے پر زور دیا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند جمہوریت اور سیکولر آئین کی مضبوطی کے سلسلے میں میدان میں ہے۔ مولانا مدنی نے فلسطین میں بمباری کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ہزاروں بچے، خواتین اور نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے شہر اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں جبکہ اسرائیل حملہ آور ہے۔ ان حالات میں امریکہ اور دیگر ممالک کا اسرائیل کی تائید کرنا قابل مذمت ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے الگ اسکول قائم کرنے کی اپیل کی، ساتھ ہی اپنے شفا خانے، اسپتال قائم کرنے پر زور دیا۔ کانفرنس میں مولانا کعب رشیدی نے کہا کہ ہندوستان کی جمہوریت ہر ایک کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی دیتی ہے۔ انہوں نے مدارس کی کامیابیوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ مفتی اشفاق اعظمی نے کانفرنس کی نظامت کی اور کانفرنس کا منشور جاری کیا۔ پروگرام کو کامیاب بنانے ویب مدنی، مولانا مسعود حاجی یاسین، مفتی خادم الاسلام قاسمی، مفتی اخلاق احمد قاسمی وغیرہ موجود تھے۔